بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، صفحہ نمبر 29۔ کتاب کا نام ثواب وضو۔ 5ویں فصل مکمل وضو۔ نمبر 36، اچھی طرح وضو کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور رکوع اور سجود کو کامل طور پر بجا لائے، اور پھر سلام کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کرے اور پھر اپنی حاجات طلب کرے، تو اس نے حقیقت میں استجابات کے موقع پر حاجت طلب کی، اور جس نے قبولیت اور استجابت دعا کے موقع پر حاجت طلب کی، وہ نقصان میں نہیں رہا۔ نمبر 37، پرنور پیشانی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، جو شخص تیرے خوف سے کامل وضو کرے، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، میں اسے روز قیامت اس طرح اٹھاؤں گا کہ اس کی پیشانی سے نور دمک رہا ہوگا۔ نمبر 38، کامل طہارت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہ تمام اور نہ مکمل ہے نماز مگر ایسے انسان کی جو اچھی طرح سے مکمل طور پر اور پورے طریقے سے طہارت کرے کہ نہ غلط اور خراب ہو اور نہ مشکوک اور مشتبہ۔ جو شخص حق کو پہچان کر نماز کے لیے قیام کرے، تواضع کے ساتھ عبادت میں ثابت قدم رہے، تو ایسا انسان نماز کے دوران اپنے آپ کو مایوسی و امید اور صبر و بیتابی کے درمیان پاتا ہے۔ جب کبھی نمازی نے ایسی نماز ادا کی تو اس نے وہ نماز ادا کی ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور اسی کی خبر دی گئی تھی۔ در حقیقت یہ اس کی وہی نماز ہوگی جو اسے بے حیائی اور برائیوں سے روکے گی۔ نمبر 39، اچھی طرح وضو کرنے کا اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا، اس کی خطائیں اس کے جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ نمبر 40، کامل وضو کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سختی کی حالت میں کامل وضو کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 41، نماز باطہارت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بغیر کامل طہارت کے نماز تمام اور مقبول نہیں ہے۔ چھٹی فصل، دوبارہ وضو۔ 42، نمبر 42، دوبارہ وضو کرنے کا اثر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وضو کے اوپر وضو نور علی نور ہے۔ نمبر 43، دوبارہ وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے باطل ہوئے بغیر دوبارہ وضو کرے، خدا اس کی توبہ کو بغیر استغفار کیے دوبارہ شمار کر لیتا ہے۔ نمبر 44، اجابت دعا کی شرط۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا وضو باطل ہو جائے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر خطا کی، اور جس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، اس نے بھی مجھ پر جفا کی، اور جس نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور مجھ سے کچھ طلب کرے اور میں اس کا جواب نہ دوں، خواہ اس کی دعا کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، تو میں نے اس پر جفا کی اور میں جفا کار خدا نہیں ہوں۔ 7ویں فصل، معصومین علیہم السلام کی سیرت۔ نمبر 45، سب سے پہلے وضو کرنے والا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اللہ کے رسول نبوت کے لیے مبعوث ہوئے تو ان پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ ایمان لائیں۔ کچھ دیر بعد جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ انہیں نماز کے واجب ہونے کے بارے میں بتائیں۔ جناب جبرائیل نے ایک وادی میں میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کیا اور وضو کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سیکھ لیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول، جو کہ خدا کے اس فرمان سے بہت خوش اور مسرور تھے، گھر پر تشریف لائے اور بی بی خدیجہ کے ہمراہ دوبارہ چشمے کے قریب پہنچے۔ پھر دونوں نے جبرائیل کی طرف وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ خفیہ طور پر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نمبر 46، امام علی علیہ السلام کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ جس وقت حضرت علی وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ خوف خدا سے اڑ جایا کرتا تھا۔ نمبر 47، صحیح وضو۔ ایک دن امام حسن اور امام حسین نے اپنے
بچپن میں ایک بوڑھے کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ غلط وضو کر رہا ہے۔ ان ذہین بچوں نے فیصلہ کر لیا کہ کس طرح سے اس کی غلطی کو دور کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر ایک منصوبہ بنا کر دونوں اس بوڑھے کے نزدیک پہنچے اور اس کے سامنے جا کر وضو کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ امام حسن کہتے تھے کہ میرا وضو درست ہے، اور امام حسین علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ بھائی میرا وضو بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بوڑھے سے، جو کہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، کہا کہ وہ بتائے کہ کس کا وضو درست ہے۔ بوڑھے نے دونوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور سمجھ گیا کہ دونوں بچے بالکل صحیح وضو کر رہے ہیں، جبکہ غلطی خود اس سے ہوئی ہے۔ لہٰذا اس نے دونوں سے کہا، اے ذہین بچوں، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میں نے وضو کرنا نہیں سیکھا تھا اور اب مجھے وضو کرنا آ گیا ہے۔ نمبر 48، امام حسن علیہ السلام کا وضو کرنا۔ امام حسن نے مشتبہ جب وضو فرماتے تو آپ کے پیر لرزنے لگتے اور رنگ زرد ہو جاتا۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، جو شخص عرش کے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے سزاوار ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو جائے اور بدن لرزنے لگے۔ نمبر 49، امام زین العابدین علیہ السلام کا وضو کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب وضو کے لیے تیار ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ 8ویں فصل، تمام اوقات میں وضو۔ نمبر 50، وضو کر کے سونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص وضو کر کے اپنے بستر پر جائے گویا اس کا بستر اس کی مسجد ہے، اور اگر اسے یاد آئے کہ وہ بغیر وضو کیے سویا ہے تو اپنی چادر پر ہی تیمم کر لے اور سو جائے، گویا وہ نماز کی حالت اور خدا کی یاد میں ہے۔ نمبر 51، آرام کرتے وقت وضو کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے آرام کرے گویا اس نے پوری رات عبادت میں جاگ کر گزاری ہے۔ نمبر 52، تلاوت قرآن کے لیے وضو کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہارا وضو نہ ہو تو قرآن کی تلاوت نہ کرو، یہاں تک کہ وضو کر لو۔ نمبر 53، کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد وضو کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کھانا تناول کرنے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 54، باوضو ہو کر گھر سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے باہر جائے تو باطہارت باوضو ہو کر نکلے، اس صورت میں فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ خدایا اسے بخش دے، اے خدا اس پر رحم فرما۔ 9ویں فصل، وضو کے آداب۔ نمبر 55، وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا۔ جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی گویا اس نے وضو نہیں کیا۔ نمبر 56، آداب وضو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اس کے بعد اسے خشک کر لے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو شخص وضو کرنے کے بعد اسے خشک نہ کرے یہاں تک کہ وہ خود خشک ہو جائے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 57، آب وضو کی مقدار کا خیال رکھنا۔ آیت اللہ مرزا جواد آقا تہرانی کے ایک بیٹے نے ان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، وضو کرتے وقت آپ چائے کی ایک عام کیتلی سے 2 مرتبہ یا بعض اوقات 3 مرتبہ وضو کیا کرتے تھے اور اسراف سے سختی سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ آپ کے وضو کا پانی بھی ایک برتن میں جمع ہوتا رہتا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ اسے گھر کے باغیچے میں ڈال دیا جائے۔ نمبر 58، ہر وضو کے موقع پر مسواک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ہر وضو کے وقت تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ نمبر 59، آب وضو کی مقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے لیے 10 چھٹانک پانی اور غسل کے لیے 3 کلو پانی کافی ہے، لیکن مستقبل میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اسے کم سمجھیں گے اور بہت زیادہ پانی استعمال کریں گے، یہ لوگ میری سنت کے خلاف چلیں گے۔ نمبر 60، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا۔ امام خمینی کے ایک محافظ نقل کرتے ہیں، امام خمینی کبھی بھی ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے تھے اور ہر حال میں ذکر خدا ان کی زبان اور قلب پر جاری رہتا تھا۔ آپ ہر روز اسی دن کی مخصوص دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ وضو کرتے ہوئے بھی آپ دعاؤں میں مشغول رہتے اور جب آپ ہسپتال میں داخل تھے اس وقت بھی حتمی طور پر قبلہ رخ ہو کر وضو کیا کرتے تھے۔ نمبر 61، 4 اعضاء کی دھلائی۔ وضو سے پہلے 4 اعضاء کی 4 چیزوں سے دھلائی ضروری ہے۔ نمبر 1، چہرے کو آنسوؤں کے پانی سے۔ نمبر 2، زبان کو ذکر
نمبر 2 زبان کو ذکر خدا کے پانی سے. نمبر 3 دل کو پروردگار کے خوف کے پانی سے. نمبر 4 گناہوں کی توبہ اور پشیمانی کے پانی سے. نمبر 62 وضو میں وسوسہ. وضو کے لیے ایک مخصوص شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے. جب کوئی شخص وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ کہے تو یہ شیطان اس کو وسوسہ کرتا ہے اور اسے شک و شبے میں ڈال دیتا ہے. لوگوں کے درمیان ایک رائج وسوسہ وضو کا وسوسہ ہے. ایسے لوگ کئی بار وضو کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ وہ مسح کیا ہے یا نہیں، ہاتھوں کو دھویا ہے یا نہیں. اتنی بار دہراتے ہیں اور اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ عبادت کا وقت فضیلت گزر جاتا ہے. اس طویل مدت میں پانی کے استعمال میں اسراف ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کی سخت مذمت کی ہے. 10ویں فصل وضو کو ترک کرنا. نمبر 63 حاجت طلب کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص خدا سے بغیر وضو کے حاجت طلب کرے تو اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے. 11ویں فصل وضو کی دعائیں. نمبر 64 وضو کی دعائیں. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد حنفیہ، جو شخص اس طرح سے وضو کرے جس طرح سے میں نے کیا ہے اور وہی کہے دعا پڑھے جو میں نے کہا ہے تو خداوند متعال اس کے وضو کے ہر قطرے آپ سے ایک فرشتے کو خلق کرے گا جو خدا کی تقدیس و تدبیر میں مشغول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان اذکار کا ثواب روز قیامت تک اس کے لیے تحریر فرمائے گا. نمبر 1 جو شخص وضو کرے مستحب ہے کہ جب اس کی نگاہ پانی پر پڑے تو کہے خدا کے نام سے اور اس کی مدد سے، اور تمام حمد و ثنا اس کے لیے مخصوص ہے کہ جس نے پانی کو پاک قرار دیا اور اسے نجس نہیں بنایا. نمبر 2 جب وضو سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے تو کہے اے خدا مجھے توبہ کرنے والوں پاکیزہ رہنے والوں میں قرار دے. نمبر 3 کلی کرتے وقت پڑھے خدایا جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں اس دن تو ہی مجھے میرے دلائل کی تلقین کرنا اور میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے آزاد فرمانا. نمبر 4 ناک میں پانی ڈالتے وقت خدایا جنت کی خوشبو کو مجھ پر حرام نہ کرنا اور مجھے ان لوگوں میں قرار دینا جو جنت کی خوشبو اور اس کی نرمی اور لطافت سے بہرہ مند ہوتے ہیں. نمبر 5 چہرہ دھوتے وقت اے اللہ جس دن تمام چہرے سیاہ ہوں میرے چہرے کو سفید کر دے. اس سے مراد روز جزا ہے کہ جب تمام گناہ گاروں کے چہرہ سیاہ ہوں گے، اور جس دن چہرے سفید ہوں گے اس دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا. نمبر 6 دائیں ہاتھ دھوتے وقت کہے خدایا میرے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا اور جنت میں ہمیشہ کی زندگی کو مجھے آسانی سے عنایت فرمانا اور آسانی سے میرا حساب لینا. نمبر 7 بایاں ہاتھ دھوتے وقت کہے اے اللہ میرے نامہ اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ میرے پیچھے سے دینا، اور اسے توق و زنجیر کی طرح میری گردن میں نہ ڈالنا، اور میں آگ کے ٹکڑوں سے تیری پناہ میں آیا ہوں. نمبر 8 سر کا مسح کرتے وقت کہے خدایا اپنی رحمت و برکات و عفو و بخشش کا سایہ عطا فرما. نمبر 9 پیروں کا مسح کرتے وقت کہے اے خدا میرے قدموں کو پل صراط پر اس دن ثابت کر دے کہ جب اس پر قدم لرز جائیں گے، اور میری کوششوں کو اس راہ میں قرار دے جس سے تو راضی رہے اے صاحب جلال و کرم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہنا عمر کی زیادتی کا سبب ہے. جہاں تک ہو سکے تم شب و روز باوضو رہو، اگر اس حالت میں مر گئے تو شہید مرو گے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا میں تمہیں ایسی چیز کی طرف رہنمائی کروں جو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے اور نیکیوں میں زیادتی کا سبب ہوتی ہے. لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بیان فرمائیے. آپ نے فرمایا وضو کو بجا لانا چاہیے سختی سے یا آسانی سے، ہر حالت میں باوضو رہو، کیونکہ زیادہ گناہ انہی اعضاء سے ہوتے ہیں اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو شخص باوضو ہو اور اپنے گھر سے اس لیے نکلے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند عالم تو اس شخص کو بخش دے کہ وہ باوضو ہے. علامہ مجلسی بحر الانوار میں حدیث تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کے درمیان سورہ قدر پڑھے تو گناہوں سے اس طرح خارج ہو جاتا ہے جس طرح بطن مادر سے پیدا ہوا. اور حدیث میں آیا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، ایک مرتبہ وضو سے پہلے اور دوسری مرتبہ وضو کے درمیان اور تیسری مرتبہ وضو کے آخر میں، اور بعد وضو کے ایک مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھنا مستحب ہے.
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں نیکیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ اس کے ساتھ ہی یہ کتاب ثواب وضو یہاں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوسری کتاب کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گا۔